آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو برصغیر پاک و ہند کے مشہور ترین اسکالرز میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں، جنہیں پوری دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور جو ہر محاذ پر ہندوؤں اور عیسائیوں کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے آباء و اجداد کون تھے اور یہ لوگ برصغیر کے کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہن بھائی اور بچے کتنے ہیں، اور موجودہ دور میں یہ لوگ کہاں آباد ہیں، اور اس خاندان کو نائک کیوں کہا جاتا ہے، اس خاندان کے نام کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، ڈاکٹر ذاکر نائک کے خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں نائک خاندان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نائک بنیادی طور پہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک لیڈر یا سربراہ کے ہیں، جو فوج میں اعزازی طور پہ کیپٹنز وغیرہ کو بھی دیا جاتا ہے، جیسا کہ میسور کے ٹیپو سلطان کی فوج میں بھی ہمیں فوجی نائک یا لیڈر کا عہدہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں نائک خاندان کے لوگ ہندو، مسلمان اور سکھ کمیونٹیز میں پائے جاتے ہیں، جو پاکستان، بنگلہ دیش اور خاص طور پہ انڈیا مہاراشٹرا میں آباد ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خاندان کے جد امجد عبد الرحمان نائک تھے، جو ان کے دادا تھے۔ آپ موجودہ انڈیا کے مہاراشٹرا کے ایک شہر رتنا گیری میں آباد تھے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں زیادہ کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کٹر اسلامی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ انڈیا کے ویسٹ کی ساحلی پٹی کوکان میں آباد تھے تو انہیں کوکنی مسلمان بھی کہا جاتا تھا۔ ویورز، اکثر مورخین ان کوکنی مسلمانوں کا شجرہ عرب تاجروں سے جوڑتے ہیں جو تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے اور یہاں پہ ہی آباد ہو گئے۔ چنانچہ رتنا گیری میں رہتے ہوئے عبد الرحمان نائک انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے اور مزدوری کر کے گزر بسر کیا کرتے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے اکثر بچے غریبی کی وجہ سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کا ایک بیٹا حالات سے لڑنا جانتا تھا اور وہ اتنی آسانی سے ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ ان کے اس بیٹے کا نام عبد الکریم محمد نائک تھا، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد تھے۔ آپ سن 1937 میں رتنا گیری میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم اسی شہر کے ایک اسکول پٹوار دن ہائی اسکول سے حاصل کی۔ ہزاروں مشکلات میں سب سے بڑا دھچکا انہیں اس وقت لگا کہ جب بہت چھوٹی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آگے کی پڑھائی پوری کرنے کے لیے ممبئی کی طرف ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس اسکول فیس دینے کے بھی پیسے نہ تھے، تو اپنی فیسز پوری کرنے کے لیے وہ گھر گھر جا کے دودھ اور اخبار بیچا کرتے۔ چنانچہ سن 1956 میں انہوں نے انتہائی مشکل سے گرانٹ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد آپ ممبئی سائیکیٹرک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کے عہدے پہ فائز رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق ان کے والد اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگلی 3 دہائیوں تک وہ ایک سوشل ورکر اور ایک ڈاکٹر کے طور پہ انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان کے کام کو دیکھتے ہوئے انہیں پوری دنیا میں بیشتر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اگست سن 2021 میں دل کی ایک بیماری کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی اور انہیں ممبئی کے مزگاؤں کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت ملیشیا میں تھے اور ملک بدر ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے پہ نہ آ سکے۔ اگر ان کی ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو ان کی شادی روشان نائک سے ہوئی، جو ذاکر نائک کی والدہ ہیں۔ اپنے شوہر کی طرح ان کی پرورش بھی ایک غریب گھرانے میں ہوئی، لیکن انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم ممبئی سے ہی حاصل کی، جس کے بعد بیچلر اور اسلامک کلچر میں ماسٹرز کی ڈگری ممبئی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد انہوں نے اسٹاک انویسٹمنٹ میں بھی ڈپلومہ حاصل کیا اور اپنی سیونگز کو بہت کامیابی سے اسٹاکس میں انویسٹ کیا۔ یہ انہی کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ذاکر ایک کارڈیک سرجن یعنی دل کا ڈاکٹر بنے، لیکن انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں بھی ہمیشہ اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔
موجودہ دور میں روشان نائک 88 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور اپنے بڑے بیٹے محمد نائک کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتی ہیں۔ ویورز، ڈاکٹر عبدالکریم نائک اور روشان نائک کی کل 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام لبنہ نائک ہے۔ ان کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن نہیں ملتی کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سب سے بڑی بہن ہیں جو ممبئی میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کے بعد ڈاکٹر عبدالکریم نائک اور روشان نائک کے بیٹے محمد نائک آتے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ بھی اپنے والد اور بھائی کی طرح ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اگرچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر محاذ پہ سرگرم نظر آتے ہیں، لیکن ذاکر نائک کے برعکس وہ پبلک سپیکنگ کی بجائے میڈیکل کی فیلڈ میں زیادہ ایکٹیو ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ملک بدر ہونے کے بعد ان کی والدہ کی ساری ذمہ داری ان کے اسی بھائی پہ ہے جو موجودہ دور میں ممبئی میں اپنی والدہ اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالکریم نائک کی 2 چھوٹی بیٹیوں کے نام سلوہ نائک اور نائلہ نائک ہے۔ یہ دونوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی سب سے چھوٹی بہنیں ہیں جو ممبئی میں ہی رہتی ہیں۔ ان میں اگر سلوہ نائک کی بات کی جائے تو کچھ شیعہ عالم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل تشیع ہو گئی تھیں اور انہوں نے اہل تشیعوں میں عمران رسول سے شادی کی جو انڈیا کے ایک ٹی وی چینل ون ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں، لیکن اس بارے میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگر نائلہ نائک کی بات کی جائے تو آپ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی چھوٹی بہن ہیں۔ انڈین اتھارٹیز کے مطابق آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے جڑی 5 پرائیویٹ کمپنیز کی ڈائریکٹر رہ چکی ہیں اور انہی 5 کمپنیز کو بنیاد بناتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر پہ منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک ان تمام الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ الزام لگانے کا واحد مقصد انہیں اسلام کی تبلیغ کرنے سے روکنا ہے۔ نائلہ نائک کی شادی نوشاد نورانی سے ہوئی جو اپنے بچوں کے ساتھ ممبئی میں آباد ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کے ان دونوں کو کئی دفعہ انڈین اتھارٹیز انویسٹیگیٹ بھی کر چکی ہیں۔ عبدالکریم نائک اور روشن نائک کے سب سے اہم اور سب سے چھوٹے بیٹے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں۔ آپ کا پورا نام ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک ہے۔ آپ 18 اکتوبر سن 1965 میں ممبئی میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم سینٹ پیٹر اسکول اور کرشن چند کالج ممبئی سے حاصل کی۔ کالج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد آپ ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج سے MBBS ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور میڈیکل کی پریکٹس شروع کر دی۔ ویور، سب سے پہلی ہستی جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دین کی طرف آنے پہ مجبور کیا وہ شیخ احمد دیدات تھے جو ساؤتھ افریقہ میں مقیم ایک انڈین مسلمان مبلغ اور مناظر تھے جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ بے شمار مناظرے کیے اور کئی عیسائی آوازوں کو خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ شیخ دیدات کے نام سے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کو اکثر دیدات پلس بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری شخصیت جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت پہ گہرا اثر و رسوخ چھوڑا وہ پاکستان کے داعی قرآن ڈاکٹر اسرار احمد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ مشورہ دیا تھا کہ میڈیکل یا اسلام میں سے کسی ایک کو چنا جائے، نہ کہ دونوں فیلڈز میں آگے بڑھا جائے۔ ویورز، اس وقت تک کسی نے نہ سوچا تھا کہ یہ ایک عام سا ڈاکٹر جو ٹائی پہننے والا ماڈرن انسان ہے آگے جا کے اسلام کا اتنا بڑا مبلغ بن جائے گا۔ ویورز، اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک پوری دنیا میں 2500 سے زیادہ لیکچرز اور سپیچز ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ہندو اور عیسائی اسکالرز سے مختلف ڈیبیٹس بھی کر چکے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی ڈیبیٹ سن 2000 میں امریکہ کے مشہور اسکالر ولیم چیمپبل کے ساتھ ہوئی۔ یہ ڈیبیٹ پوری دنیا کے سامنے کی گئی جس میں ولیم کو شکست ہوئی۔ اس کے علاوہ سن 2006 میں انہوں نے ایک ہندو اسکالر روی شنکر سے ڈیبیٹ کی اور اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ویورز، ان کی کامیابی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں نے انہیں بہت سے ایوارڈ سے نوازا جس میں سعودی عربیہ، UAE، ملیشیا، گیمبیا اور کئی دوسرے ممالک شامل ہیں، لیکن ان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور غیر مسلموں کو انتہائی آسانی سے مسلمان کر دینا ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کے سامنے آیا، کیونکہ انہی وجوہات کی بنا پہ ان کے خلاف بہت سی سازشیں جنم لینے لگیں۔
सन 2016 में इंडियन हुकाम ने इन पर दहशतगर्दी, हेट स्पीच, फिरका वारियत और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बेबुनियाद इल्जाम लगाए। इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ हिंदुस्तान के कई ताकतवर मुस्लिम स्कॉलर्स भी डॉक्टर जाकिर नाइक पे तनकीद करने लगे, जिनमें बरेलवी मकतब फ़िक्र के असद रजा खान, शिया मकतब फ़िक्र के कल्बी जवाद नकवी और इसके साथ साथ देवबंदी मकतब फ़िक्र की तरफ से भी उनके खिलाफ कई फतवे आए। इस सब के पेश नज़र सन 2016 में उन्हें मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद उनका इंडियन पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया। इंडिया छोड़ने के बाद पहले वो सऊदी अरेबिया और फिर बाद में मलेशिया हिजरत कर गए। मलेशिया में उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी दे दी गई। इसके अलावा सऊदी हुकाम की तरफ से भी उन्हें सऊदी सिटीजनशिप दी गई। व्यूअर्स, उनके मुल्क बदर होने के बाद उनसे जुड़े हर इदारे और हर ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया। अगर उनके खानदान की बात की जाए तो उनकी शादी फरत नाइक से हुई, जो पूना से ताल्लुक रखने वाली इंतहाई मजहबी खातून हैं। आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की वुमेन सेक्शन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और अपने शोहर के साथ हर मैदान में पेश रहती हैं। यही वजह है कि आजकल वो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मलेशिया में मुकीम हैं। वो खास तौर पे खवातीन के लिए दुनिया के कई मुल्कों में एक्टिव नजर आती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और फरत नाइक का एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जिनके नाम फारिक जाकिर नाइक, जिक्रा जाकिर नाइक और रुशदा जाकिर नाइक है। अगर उनके बेटे फारिक की बात करें तो आप 1995 में मुंबई में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम मुंबई के इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की। कहा जाता है कि महज 9 साल की उम्र में उन्होंने श्रीनगर में 50,000 के लोगों के मजमे से खिताब किया। इसके साथ साथ 13 साल की उम्र में आप कुरान का हिफ्स मुकम्मल करने में कामयाब हुए। खानदान के मुल्क बदर होने के बाद उन्होंने अपनी बाकी की तालीम सऊदी अरब की अल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद यूनिवर्सिटी से हासिल की और मौजूदा दौर में मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो फुटबॉल, स्विमिंग और कराटे में भी बहुत एक्टिव नजर आते हैं। वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए इस्लामी दावत का काम करना चाहते हैं। इसी तरह अगर डॉक्टर जाकिर नाइक और फरत नाइक की बड़ी बेटी जिक्रा जाकिर नाइक की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में हजारों के मजमों के सामने लेक्चर्स देना शुरू किए। कहा जाता है कि उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में कुरान हिफ्स किया और मौजूदा दौर में रियाद की प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी से इस्लामिक एजुकेशन में बैचलर्स कर रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और फरत नाइक की सबसे छोटी बेटी रुशदा नाइक भी सऊदी अरब में मुकीम है और वहां से ही अपनी तालीम हासिल कर रही हैं। व्यूअर्स, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।